کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا نقشہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ جھوٹ ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انٹارکٹیکا پر جہازوں کی اڑانیں کیوں ممنوع ہیں اور کیوں تمام دشمن ممالک صرف اس ایک جگہ پر خاموش رہتے ہیں؟ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھاؤں گی جو اسلامی احادیث سے لے کر جدید دور کے معاہدوں تک چھپایا گیا ہے۔ یہ ہے انٹارکٹیکا، یاجوج ماجوج کا دروازہ۔ اگر آپ حقیقی دنیا کے پوشیدہ راز اور اسلامی پیشن گوئیوں کی اصلیت جاننا چاہتے ہیں تو ریئل کیا آپ جانتے ہیں کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی وہ جان سکیں جو آپ نہیں جانتے۔ کیا نقشے جھوٹ بولتے ہیں؟ ہر بڑی طاقت حقیقت کو کنٹرول کرنے کے لیے نقشے کو کنٹرول کرتی ہے۔ جس زمین کا نقشہ آپ نے پڑھا ہے وہ کاٹا ہوا، پھیلایا ہوا اور صاف کیا ہوا ہے۔ انٹارکٹیکا کو ہمیشہ کنارے پر دھکیل دیا جاتا ہے، اسے چھوٹا کر کے، اسے مسخ کر کے۔ کوئی طیارہ آزادانہ طور پر انٹارکٹیکا کے اوپر سے نہیں اڑتا، کوئی عام شہری وہاں کھلے عام نہیں جاتا۔ آزاد تحقیق پر ہمیشہ پابندی رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دشمن ممالک صرف ایک چیز پر متفق ہیں: انٹارکٹیکا سے دور رہنا۔ سوال یہ ہے، دشمن ممالک ایسے ہی خاموشی کی کیوں حفاظت کریں گے؟ انٹارکٹیکا معاہدہ سیاسی نہیں، حفاظتی ہے۔ ممالک تیل کے لیے لڑتے ہیں، زمین کے لیے جنگ کرتے ہیں، مگر انٹارکٹیکا میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دشمن شراکت دار بن جاتے ہیں، جنگیں رک جاتی ہیں اور سائنس ایک بہانہ بن جاتی ہے۔ انٹارکٹیکا معاہدہ 1959 میں کیا ممنوع ہے؟ فوجی اڈے، ہتھیاروں کے تجربات، آزاد کھدائی، نجی رسائی۔ یہ سفارتکاری نہیں، یہ حفاظتی پروٹوکول ہے۔ برف صرف پانی نہیں، برف ایک مکمل مہر ہے۔ یہ آواز جذب کرتی ہے، تابکاری روکتی ہے، جانداروں کو محفوظ رکھتی ہے۔ لیبارٹریوں میں برف وائرس محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جوہری مراکز میں رد عمل روکنے کے لیے۔ اگر کچھ پرانا، غیر زمینی یا غیر معمولی چیز مہر بند کرنی ہو تو برف بہترین رکاوٹ ہے۔ قرآن اور دیوار۔ قرآن میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے عام دیوار نہیں بنائی، انہوں نے لوہا، تانبا، حرارت استعمال کی۔ یہ معماری نہیں، انجینئرنگ تھی۔ پس وہ نہ اسے پار کر سکے اور نہ اسے سوراخ کر سکے۔ القرآن پار کرنا اور سوراخ کرنا دونوں کا ذکر ہے۔ جسمانی اور غیر جسمانی دونوں طرح کی رکاوٹ تھی۔ انٹارکٹیکا یاجوج ماجوج کے لیے مثالی قید خانہ۔ یاجوج ماجوج آہستہ آہستہ نہیں نکلتے، وہ سیلاب کی طرح نکلتے ہیں، ہر بلندی سے، ہر سمت سے۔ اس کے لیے درکار ہے عالمی مہر، غیر آباد علاقہ، عام تہذیب سے دور جگہ، ایسی رکاوٹ جسے انسان غلطی سے نہ توڑ سکے۔ انٹارکٹیکا ہر شرط پوری کرتا ہے۔ وہاں انسان نہیں رہتے، کوئی شہر نہیں جو رہائی دیکھ سکے، کوئی آبادی نہیں جو دنیا کو خبردار کر سکے۔ تمسخر۔ اگر کوئی چیز واقعی خطرناک ہو تو اس کے خلاف بحث نہیں کی جاتی، اسے بے وقوفانہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ ہنستے رہتے ہیں جبکہ طاقتور خاموش رہتے ہیں۔ تمسخر تجسس روکتا ہے، تجسس تحقیقات کی طرف لے جاتا ہے، تحقیقات دراڑیں پیدا کرتی ہیں اور دراڑیں رہائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ قرآن ہمیں دیوار تلاش کرنے نہیں کہتا، وہ ہمیں تیار رہنے کا حکم دیتا ہے کہ جب وہ ٹوٹے گی، ہتھیاروں سے نہیں، طاقت سے نہیں، بلکہ ایمان، توکل، عاجزی اور بیداری سے۔ کیونکہ جب اللہ مہر کو ٹوٹنے دے گا تو کوئی فوج اسے نہیں روک سکے گی جو باہر آئے گا، کوئی ٹیکنالوجی کام نہ آئے گی۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ سوچنا ہے کہ ہر خطرناک چیز نظر آنی چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں اس لیے چھپی ہیں کیونکہ دنیا تیار نہیں ہے۔
قرآن کہتا ہے اور ہم نے ان کے آگے بھی آڑ کر دی اور ان کے پیچھے بھی آڑ کر دی۔ یہ دیواریں پتھر کی نہیں، سمجھ کے پردے ہیں۔ پہلا قید خانہ ہمیشہ ذہن میں ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں تلاش کرنے اور کھولنے کے لیے نہیں ہیں، وہ اللہ کے مقرر کردہ وقت پر ہی کھلیں گی۔ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم انٹارکٹیکا جائیں یا دیوار تلاش کریں، ہمارا کام ہے تیار رہنا، روحانی طور پر، ذہنی طور پر اور عملی طور پر، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا جان لے گی کہ کیا حقیقت تھی۔ یہ تھا انٹارکٹیکا کا پراسرار راز۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ریئل کیا آپ جانتے ہیں کو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ بھی وہ جان سکیں جو آپ نہیں جانتے۔ اللہ حافظ۔